اسکول کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی اکثر مائیں یہ سوچنے لگتی ہیں کہ بچوں کو سارا دن کیسے مصروف رکھا جائے۔ بچے بار بار موبائل مانگتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا پھر بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بہتر یہ ہے کہ بہت آسان اور فائدہ مند طریقے اپنائے جائیں اور بچوں کو اپنے ساتھ بزی رکھا جائے۔ السلام علیکم، دس از اقصا۔ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، بچے صرف کھیل کر ہی نہیں سیکھتے بلکہ روزمرہ زندگی کے کاموں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس لیے جب آپ خود صفائی کر رہی ہو نا تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیا کریں۔ مثلاً کسی چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھنا، کھلونے سمیٹنا، کھانے کی میز کو صاف کروانا یا کپڑے طے کرنے میں ان سے مدد لینا۔ اس طرح ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کچن میں بزی ہیں تو بچوں سے ان کی عمر کے مطابق کچن میں بھی کام لیا کریں۔ کبھی بچے سے سبزی دھلوا لیں، کبھی چاول صاف کرنے کا بول دیں، کبھی ادرک، لہسن یا پیاز چھیلنے میں مدد لے لیں، اور کبھی اگر آپ برتن دھو رہی ہیں تو بچے سے کہیں کہ وہ ترتیب سے رکھے۔ کبھی سلاد کے لیے ٹماٹر اور کھیرے کی کٹنگ کروا لیں۔ یہ سب کام نا بچے شوق سے کرتے ہیں اور پھر مختلف کام ان کے لیے دلچسپ بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ سب نا بچوں کے سیکھنے کا بالکل فری، بہت آسان اور گھریلو طریقہ ہے۔ جب بچے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا اعتماد بڑھتا ہے، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی گھر کے ایک اہم فرد ہیں اور ان کے کام کی قدر کی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ ضروری نہیں کہ بچہ ہر کام بالکل صحیح کرے، ابتدا میں اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی ٹوٹ جائے، مگر آپ نے غصہ نہیں کرنا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ آپ کی تعریف کے چند الفاظ آپ کے بچے کے دل میں خوشی اور کام کرنے کا شوق مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مصروف بچے کم جھگڑتے ہیں، ضد کم کرتے ہیں اور موبائل کی طرف ان کا دھیان کم جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ماں کو مدد مل جاتی ہے تو ماں کا کام بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کے ساتھ خوبصورت یادیں بھی بنتی ہیں۔ اس طریقے سے بچے نہ صرف کام سیکھتے ہیں بلکہ زندگی سیکھتے ہیں۔ آج جو بچہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خوشی سے سیکھ لے گا نا، وہی کل کو ایک ذمہ دار فرد، با اعتماد مرد اور خود مختار انسان بھی بنے گا۔ دیکھیں، بہت سی مائیں یہ سوچتی ہیں کہ بچوں سے کوئی کام نہ لیا جائے کیونکہ وہ چیز خراب کر دیں گے، گرا دیں گے یا توڑ دیں گے، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ ہر کام خود ہی کر لیتی ہیں اور بچوں کو صرف دیکھنے تک محدود رکھتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر بچے کو کبھی موقع ہی نہ دیا جائے تو وہ سیکھ کیسے پائے گا؟ بچے پیدائشی طور پر کوئی کام نہیں جانتے، وہ غلطیاں کر کر کے، بار بار کوشش کر کے اور تجربے سے سیکھتے ہیں۔ اگر آج وہ پانی کا گلاس گرا دیں گے، کپڑے الٹ طے کر دیں گے یا کھلونے صحیح جگہ پر نہیں رکھ سکیں گے تو یہ سیکھنے کا عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ، ایک بکھرا ہوا کمرہ دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچے کے سیکھنے اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے مواقع چھین لیے جائیں نا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب بچے کو چھوٹے چھوٹے کام دیے جاتے ہیں نا تو اس میں ذمہ داری، اعتماد اور خود مختاری پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں کام مکمل یا بہترین نہیں ہوگا، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی رہنمائی اسے آہستہ آہستہ بہتر ضرور بنا دے گی۔ ہر غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے اسے سکھانے کی کوشش کریں۔ جب بچہ یہ محسوس کرے گا نا کہ اس کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے تو وہ مزید سیکھنے اور مزید آپ کی مدد کرنے میں دلچسپی لے گا۔ اور کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہاں ہم نا اپنے ڈیرے کے لیے چارپائی بنا رہے ہیں۔ ابو کو ڈیرے کے لیے ایک چارپائی کی ضرورت تھی۔ امی بازار گئی تو دکان والے نے بتایا کہ یہ والا وان ڈیرے کی چارپائی کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا، اس پر نہ تو دھوپ اثر کرے گی اور نہ ہی بارش کا پانی، اور یہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ تو امی وہ وان لے کر گھر آ گئیں، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ کام شروع کیا نا تو وان اتنا سخت اور کھردرا تھا کہ اس سے چارپائی بننا ہی بہت مشکل تھا۔ آپ میں سے اگر کبھی کسی نے زندگی میں یہ چارپائی بنی ہوئی نا تو اسے یہ پتا ہوگا کہ اگر وان نرم نہ ہو تو اسے کھینچنا، موڑنا اور بننا اس کے ساتھ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ چارپائی بنتے ہوئے میں نے اور امی نے ارادہ کیا کہ آئندہ کبھی زندگی میں یہ والا وان نہیں خریدیں گے۔ ایک پنا ختم ہو جاتا تو دوسرا ساتھ جوڑنے کے لیے اس کی گرا بھی نہیں لگتی تھی۔ امی بار بار اسے پانی میں بھگو کر نرم کرتی، پھر اس کی گرا لگتی۔ خیر، گھر کے سب افراد نے جب اپنی اپنی طرف سے کوشش کی، کسی نے پنے بنائے، امی نے چارپائی بنی، کسی نے اس کی رسی کھینچی، تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد اور سب کی محنت سے چارپائی مکمل ہو گئی۔ اور اس وقت احساس ہوا کہ بعض کام آسان نہیں ہوتے، لیکن اگر صبر، محنت اور ثابت قدمی کے ساتھ لگے رہیں نا تو مشکل کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی کام مشکل لگے تو ہمت نہ ہاریں، کوشش جاری رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کام آپ کو بہت مشکل لگا ہو لیکن پھر مسلسل کوشش کے بعد وہ مکمل ہو گیا ہو؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس۔ مے بی دس small message can change someone's life. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.